غزل ہے اور حصہ غزل میں سے آپ نے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ 4 نمبر کا سوال ہے، ایک ہی سوال کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے. عموماً آپ کو 2 سوال دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے حصے مکمل ہو گئے. اس کے بعد ہوتے ہیں قواعد و اصطلاحات. ٹھیک ہے، قواعد و اصطلاحات یعنی آپ کی گرامر اس میں شامل ہوتی ہے. یہ سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے اور آپ نے یعنی 2 سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے جس کی آپ نے تلخیص کرنی ہوتی ہے. تلخیص کیا ہے کہ ایک پیراگراف کو آپ کو دے دیا گیا، آپ نے اس کا 1/3 لکھنا ہے یعنی 1/3 لکھنا ہے. وہ 4 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا مناسب عنوان بھی لکھنا ہے اور پیراگراف کا جو ہے اس کی تلخیص بھی کرنی ہے. تلخیص کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ایک پورا سوال ہے اور اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ 32 نمبر کا ہوتا ہے. اور ان 32 نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے، آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سوال نمبر جو آپ کا پیپر میں بنے گا یہ 4. ٹھیک ہے، تیسرے حصے میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ دراصل اگر آپ اپنے کویسچن پیپر میں دیکھتے ہیں تو وہ سوال نمبر 4 ہوگا. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ پیراگراف کی تشریح ہے. یعنی آپ کو سوال کچھ یوں آئے گا کہ دیے گئے پیراگراف کی تشریح کیجیے اور حوالہ متن بھی لکھے. حوالہ متن کس کو کہتے ہیں، مصنف کا نام اور سبق کا نام. 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے، 1 نمبر سبق کے نام کا ہے اور 4 نمبر کی آپ کو تشریح آئے گی. تو یوں یہ 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ حصہ نظم سے آتا ہے. آپ کی جو نظمیں شامل ہیں نا وہ تمام کی تمام بند کی صورت میں ہے. تو اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ آپ نے کبھی بند کی تشریح الگ الگ نہیں کرنی. عام طور پر کیا دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ بند کے اشعار کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نے بند کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے. غزل کی تشریح الگ الگ کرتے ہیں تو آپ نے بند کی تشریح الگ کرنی ہے. 2 بند دیے جائیں گے آپ کو اور آپ نے 1 بند کی تشریح کرنی ہے. 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، 1 نمبر اس نظم کا نام کا ہے اور 5 نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے. تو یوں یہ 7 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 6. یہ حصہ غزل سے آتا ہے. آپ کو 5 اشعار دیے جاتے ہیں اور ان 5 اشعار میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ساتھ ہر ایک شعر کے شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 9 نمبر کا آپ کا سوال ہے. یعنی 3 نمبر کا ایک ایک شعر ہے. تو آپ نے 1.5 سے 2 صفحوں میں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 دراصل مکالمہ لکھنا ہوتا ہے. آپ کو کسی بھی عنوان پہ ایک مکالمہ دیا جاتا ہے اور وہ مکالمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. یہ 5 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ایک الگ سے لیکچر ہے میرا، اس کو آپ ضرور سنیے گا. انشاءاللہ یہ 5 نمبر آپ کو ضرور ملیں گے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 جو ہوتا ہے یہ درخواست اور خط ہے. یعنی یا آپ نے درخواست آپ کو آئے گی یا آپ کو خط آئے گا، دونوں میں سے ایک آئے گا اور وہ آپ کو لازمی طور پہ سوال کرنا ہوگا. یہ 5 نمبر کا سوال ہے. تو یوں ملا کے آپ کے 32 نمبر مکمل ہوئے. پہلا حصہ 20 نمبروں پہ مشتمل، دوسرا حصہ 48 نمبروں پہ مشتمل جو کہ شارٹ کویسچن ہے، اور تیسرا حصہ آپ کا 32 نمبر پہ مشتمل ہے جس کی میں نے ابھی تشریح آپ کو بتائی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہ آئے آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں سب کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. حرف حرف روشنی ہمارا چینل ہے. آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے جب آپ ہمیں کامنٹ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.